فور سم ریزن یہ سارے شعر مجھے آج اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں، چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. ساتھ دینا ہے تو دے، چھوڑ کے جانا ہے تو جا. ساتھ دینا ہے تو دے، چھوڑ کے جانا ہے تو جا. تو اضافہ تو نہ کر میری پریشانی میں. مولوی بھی کہتا ہے کہ جب تک مجھے پیسے نہیں دو گے میں اس گھر کو آباد نہیں کروں گا. تنخواہ دو مجھے اس گھر کو آباد کرنے کی. مؤذن بھی تنخواہ مانگتا ہے، اس کی جو صفائی کرتا ہے وہ بھی تنخواہ مانگتا ہے سرکار سے، اور سرکار کہتی ہے یار کہ میں تمہیں زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کی یا ادھر امامت کرنے کی، بس ایک سرٹن تنخواہ دوں گا جس تنخواہ میں تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا. اللہ میاں کا گھر ہی ہے نا. خیر ہے، میں نے شعر لکھا تھا کہ جنت میں تیرے وارثوں سے مل کے ڈر گیا. ایک ٹائم تھا میں جس سے ملتا تھا مسلمان سے وہ کہتا تھا میں جنت میں جاؤں گا. کہتا کیسے؟ کہتا بس ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی کے ماننے والے، ہمیں آگ چھو نہیں سکتی، ہم جنت میں جائیں. تو مجھ پہ یہ بڑا گراں گزرتا تھا، مجھے یقین نہیں آتا تھا. تو میں نے شعر لکھا تھا کہ وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا سمپل آرگیومنٹ پہ. مجھے ان لوگوں نے جب بلایا تھا تو اذان کا فلسفہ ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از اذان. یہ کیوں مسجد میں سے آوازیں لگائی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم لوگ بڑے سوشل لوگ ہیں، ہماری سوشل لائف ہے، ہمارے دوست یار ہیں. ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے دوست یار ہمارے گھر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، رونق لگتی ہے گھر میں. ایک طرف کچن میں کھانا پک رہا ہوتا ہے یا کوئی چائے شائے بن رہی ہوتی ہے، دوست یار بیٹھ کے گپ لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کب دن سے شام ہو جاتی ہے، شام سے رات ہو جاتی ہے. کبھی ایک دوست کے گھر رونق لگی ہوتی ہے، کبھی دوسرے دوست کے گھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس بات پہ کہ آج میری طرف بیٹھو، وہ میری طرف بیٹھو، نہیں یار آج میری طرف بیٹھو. لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہوتا ہے وہ ویران پڑا ہوتا ہے. ادھر پرندے بھی پر پھڑ پھڑانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ادھر ہم کیا کریں، اتنے ویران گھر میں ہم نے کیا کریں. 5 دفعہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دن میں. ہمارے دوست ایک دفعہ بلاتے ہیں یا ہم ایک دفعہ دوست کو بلاتے ہیں اور دوست کے گھر میں رونق لگ جاتی ہے. ادھر سے 5 دفعہ آواز لگتی ہے آ جاؤ آ جاؤ. یہاں تک کہ خالی ہاتھ نہ بھیجنے کی گارنٹی بھی ملتی ہے کہ جب آؤ گے تو فلاں لے کے جاؤ گے، ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گے. بڑی مشکل سے عمر رسیدہ آخری کچھ برس گزارنے والے ڈر کے مارے چھوٹی سے چلتے چلتے وہاں لوگ پہنچتے ہیں. عین اذان کے بعد اور نماز سے پہلے پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اندر تھوڑی دیر اور رہے تو کوئی جرم سرزد ہو جائے گا، کوئی موت واقع ہو جائے گی. اور پھر اگلی نماز تک اس گھر کو ویران کر جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو ادھر ویرانگی کی انتہا شروع ہو جاتی ہے. اتنی ویرانگی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے گھر کے پاس سے گزرو تو ڈر لگتا ہے کہ اندر کوئی جن بھوت نہ ہو. ایسا ویران گھر جو ہے وہ ہم میں سے کسی انسان کا ہو تو اس کے دوست غم سے مر جائیں، اس کے فیملی ممبرز بھی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں کہ یار روبی تیرا گھر اتنا ویران ہوتا ہے کہ دیکھ کے خوف آ جاتا. اتنی گنجان آبادی میں سب گھروں میں رونق میلہ، جس نے یہ سارا میلہ سجایا ہے اس کے گھر میں ویرانگی کی انتہا. میں اگر کوئی سوسائٹی بناؤں چھوٹی سی اور وہاں اپنا ایک گھر بناؤں اور میرے سارے ماننے والے جاننے والے مجھے تسلیم کرنے والے ادھر بسنا شروع ہو جائیں
اور میں دن میں 5 دفعہ آواز بھی لگاؤں سوسائٹی میں سب کو کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور وہ نہ آئیں، تو میں سوسائٹی کو آگ لگا دوں؟ میں کہوں کہ میں نے یہ سوسائٹی بنائی اس لیے کہ میری سب سے دوستی یاری تعلق برقرار ہو، صلات قائم ہو، عربی کا صلات قائم ہو، کنیکشن اسٹیبلش ہو، اور یہ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ان کے دیوار سے دیوار جڑتی ہے میرے گھر کی، اس سے کنارے کنارے گزر جاتے ہیں۔ میں ایک بندے کو سپیکر لگا کے ایک بندے سے بلواتا ہوں ان کو کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جب ان کے بچے بھی ان کو فاسٹر ہومز میں پھینکنے کے قابل سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ بڈھا مرتا نہیں ہے، اس عمر میں جا کے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی قبر آسان کرنے کے لیے، ان کو اس عمر کے لوگ جا کے اس مسجد میں کچھ جہاں جو گھر میں برداشت نہیں ہو رہے ہوتے وہ جا کے اس گھر میں تھوڑی بہت پریزنس دکھا دیتے ہیں۔ مولوی بھی کہتا ہے کہ جب تک مجھے پیسے نہیں دو گے میں اس گھر کو آباد نہیں کروں گا، تنخواہ دو مجھے اس گھر کو آباد کرنے کی۔ مؤذن بھی تنخواہ مانگتا ہے، اس کی جو صفائی کرتا ہے وہ بھی تنخواہ مانگتا ہے سرکار سے، اور سرکار کہتی ہے یار کہ میں تمہیں زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کی یا ادھر امامت کرنے کی، بس ایک سرٹن تنخواہ دوں گا جس تنخواہ میں تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ میاں کا گھر ہی ہے نا، خیر ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لوگ کم آئیں گے، مولوی ہلکے سٹینڈرڈ کا ہوگا، اس کی قرات کوئی خاص نہیں ہوگی، وہ کوئی اپیل نہیں ہوگی اس کی کہ وہ لوگوں کو، خیر ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کون سا میجر صاحب کا یا کرنل صاحب کا گھر ہے، کون سا منسٹر صاحب کا یا سیکٹری صاحب کا گھر ہے۔ اللہ کا ہی گھر ہے، خیر ہے۔ امیجن کریں کہ وہ کسی کو اس اللہ سے محبت ہو گئی، امیجن کریں، ہوتا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، میں بہت بہت ہی وائلڈسٹ امیجنیشن کی ہائپوتھسس دے رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا، نظر ہی نہیں آتا، اس کی بات امیجن کر رہا ہوں کہ امیجن کریں کسی مجذوب کو، کسی پاگل کو، کسی دیوانے کو جس کو پتھر مارتے ہیں ہم، اس کو اس سے محبت ہوگی جس کا گھر ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اجڑے ہوئے محبوب کے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھ کے اپنے بالوں میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، مٹی مٹی کر دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے، میں کوچہ دلدار میں آیا تو کیا دکھا۔ وہ کہتا ہے اگر میرا محبوب کا گھر اتنا ویران ہے تو میں کیسے آباد رہ سکتا۔ جیسے ہی وہ اپنی ویرانگی اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو لوگ اس کو اور پتھر مارتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ تو ہم اگر ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک زوم کے جھوٹے ڈیجیٹل کمرے میں تو بڑی بات ہے، اتنا تو مسجدوں کا مقدر نہیں ہے ہمارے ملکوں میں جتنا ہمارے زوم سیشن کا مقدر ہے، اتنی آباد تو مسجدیں نہیں ہوتی، اللہ کے گھر نہیں ہوتے۔ ہمارا زوم تو مسجد سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہمارے زوم کے سیشن میں تو ایسی کوئی ویرانی نظر نہیں آتی، ہمارے زوم کے سیشنز تو بارونق ہوتے، کتنے ہی ملکوں سے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے، ایسا تھوڑی ہے کہ اس چھوٹے سے ٹاؤن کے چھوٹے سے اللہ میاں کے گھر میں کوئی محلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اتنا کم نصیب زوم سیشن نہیں ہے ہمارا، ہم پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ایسا کوئی روشن نصیب زوم سیشن ہے ہمارا، یہ کوئی اللہ میاں کے گھر کی طرح ویران گھر تھوڑی ہے۔
ہم تو بڑے بارونق سوشل آباد لوگ ہیں. ہمارے زوم سیشن کو کوئی مسجد سے کمپیئر نہ کرے. کیوں؟ ادھر کسی مجذوب کا محبوب رہتا ہے. ہمارا ہم تو باہوش، سمجھدار، خوش لباس اور سین لوگ ہیں. وہ مجذوبوں کے محبوبوں کے گھر ایسے ویران ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، علی حمدانی. سب لوگ مجھے زوبی بھائی کہتے ہیں، گھر میں بھی زوبی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار سب ریاب بھائی آپ کو سب زوبی بھائی کہتے ہیں، میں آپ کو مجذوبی بھائی کہتا ہوں. تو جب مجھے ملتا ہے تو وہ مجذوبی بھائی کہتا ہوں. تو یہ ہے ہمارے خالق کے گھر کی کیفیت. میرے والد صاحب کا شعر یاد آ گیا مجھے. آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں، آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں، کتنے سامان ہیں اس بے سرو سامانی میں. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں، آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں، چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. فور سم ریزن یہ سارے شعر مجھے آج اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں، چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. ساتھ دینا ہے تو دے، چھوڑ کے جانا ہے تو جا. ساتھ دینا ہے تو دے، چھوڑ کے جانا ہے تو جا، تو اضافہ تو نہ کر میری پریشانی میں. آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں، کتنے سامان ہیں اس بے سر و سامانی میں. دل میں جادو ہی جگاتی چلی جاتی ہے عدیم، دل میں جادو ہی جگاتی چلی جاتی ہے عدیم، جانے کیا شے ہے نہاں صورت انسانی میں. وہ جو شے ہے نہاں، اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنا ویران کر دیا ہم نے، کیسا سلوک کیا. جب ہماری نگری میں آ کے گھر بسایا اللہ نے تو ہم نے کہا ہم ایسے رکھتے ہیں اپنے خالقوں کو، اپنے مالکوں کو اس طرح ویران ویران کر کے رکھتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں جب ہم جائیں اس کے پاس تو پھول ہوں، گلے گلزار ہوں، جنت ہو، بہاریں ہوں، نہریں ہوں، میوہ ہو، حوریں ہوں، طفلاں ہوں، ابدی تا ابد کبھی نہ مریں، رونقیں رونقیں ہوں، بور نہ ہوں. جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ہمیں ایسا پروٹوکول ملے کہ پتہ چلے. آپ جب ہمارے پاس بستے تھے، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، تو ہم آپ کے گھر کے باہر تالے لگا دیتے تھے، آپ کے غلے سے پیسے تک چوری کر لیتے تھے، ویران ترین گھر بنا کے رکھتے تھے آپ کا. ہم اگر ہم جائیں تو پتہ چلے نا کہ کوئی آیا ہے. آپ خیر ہے، آپ ہم آئیں تو استقبال ہو، قبریں کشادہ ہو جائیں، آسمان کھل جائیں. ہم آ رہے ہیں بھائی، انسان آ رہے ہیں، اشرف المخلوقات آ رہے ہیں. کتنا کم فہم ہے انسان، کتنا خالی ہے انسان، کتنا جاہل ہے انسان. وہ سمجھتا ہے کہ جو مرضی کر لے گا جنت میں چلا جائے. اتنی سستی جنت ہے، اتنی سستی، ہر گامے ماجے شدے پھجے کو مل جائے گی. سچ اے چیپ تھنگ فار اینی باڈی ٹو ہیو. کوئی بھی لے لے گا. اور پیپر تک آؤٹ کر دیا کہ یہ 3 سوال آئیں گے، کوئی کہتے 4 سوال آئیں گے قبر میں، بس ان سوالوں کا جواب یاد کر لو، تم قبر کے عذاب سے بھی مبرہ ہو. کلمہ پڑھ لو جنت میں. او یار اتنی سستی جنت ہے یار، ہر کوئی لے لیتا.
میں نے شعر لکھا تھا کہ جنت میں تیرے وارثوں سے مل کے ڈر گیا. ایک ٹائم تھا میں جس سے ملتا تھا مسلمان سے وہ کہتا تھا میں جنت میں جاؤں گا. کہتا کیسے؟ کہتا بس ہم کلمہ گو ہیں, ہم نبی کے ماننے والے, ہمیں آگ چھو نہیں سکتی, ہم جنت میں جائیں گے. تو مجھ پہ یہ بڑا گراں گزرتا تھا, مجھے یقین نہیں آتا تھا. تو میں نے شعر لکھا تھا کہ جنت میں تیرے وارثوں سے مل کے ڈر گیا, تو ہی بتا کہ مجھ کو کدھر جانا چاہیے. اے کاتب گناہ, جو ادھر بیٹھ کے بیچارہ ہمارے گناہ لکھتا ہے, اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام, اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام, اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. زریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں. انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کر کے جا رہا ہے. زریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہے. مجھے کالر سے پکڑ کے نہ کھینچنا پڑے فرشتوں کو, میں کہوں یہ do not forget that you bowed before my father, just tell me where the entrance is. I know what I've done. I wasn't in any intoxication, I was in my senses when I did what I did. Just tell me where that door is, just don't let my Lord see my face. مانا کہ دل فریب تیرا یہ جہان ہے, لیکن میرے خدا مجھے گھر جانا چاہے. Anyway, some bitter facts before we start indulging ourselves into the copybook theories of beautifying ourselves with words and eloquence so that we can stand before another human being and prove ourselves to be far more intelligent and wise and experienced and exposed, so that we can downgrade others by means of our knowledge. Let's get to that. Let's start from where we left.